سر میرا آپ سے ایک سوال ہے. ابھی جیسے آپ ایک آیت کے لفظ کو دوسرے آیت کے لفظ سے تشریح کر رہے تھے اور ایک آیت کے دوسرے آیت سے تشریح کر رہے تھے. سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تشریحات کرنے والے کون سے صاحب ہیں؟ ٹھیک، کیونکہ قرآن شریف ایک عربی لفظ، عربی الفاظ، عربی لہجے میں ہوا ہے، تو بعد میں اس کے ہم لوگوں کے لیے تشریحات تصریحات ہوگی. یہ سب سے بڑی مشکل ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں. صرف جو آپ نے بات اٹھائی ہے نا، جی نہیں، میں بھی تھوڑا اور کچھ آگے جان سکتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں پلیز. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اس کی تشریح چاہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نہ کریں، چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، چاہے امام ابو حنیفہ کریں، اصل ماخذ تو ہے جیسے کہ کہہ سکتے ہیں دستار کی ہرتار کی تحقیق ہے لازم، کیونکہ قرآن شریف کی شرعی تفسیر وہ احادیث سے ہی ملتی ہے. میں اس صورت میں امام اوزاعی نے امام مکحول کا قول نقل کیا ہے ترجمان السنہ میں. وہ کہتے ہیں کہ امام مکحول نے کہا کہ قرآن محتاج ہے سنت کی طرف بنسبت سنت قرآن کی طرف. تو اس صورت کے اندر میں سیدھا احادیث کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو اس کے مطلب واضح الفاظ کے اندر تشریحات کر دیا گئے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ وسیع سوال ہے آپ کا. میں پہلے جو جواب دینے لگا تھا وہ نسبتاً مختصر تھا. جی اگر یہ سوال ختم نہیں ہوا ابھی تک تھوڑا سا آ گیا تو پہلے ہی کافی بڑا ہو گیا ہے. جی اس میں میں سمجھتا کیونکہ اس کے اندر چلے آپ ختم کر لیں. کیونکہ اس کے اندر بے انتہا جو ان سے نا علمی بات، علم حدیث میں، علم فقہ میں سب کچھ اس میں آیا تھا، لیکن صرف ایک جو خالی شے دل میں وہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں. اب جب ہم قرآن کی وہ آیت جو سورہ احزاب کی شاید 39 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور کسی کو اور آپ کو کوئی بیٹا نہیں بنایا، ٹھیک. اور اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو وہ اس قرآن کی آیت کی مکمل تصدیق کرتی ہے. اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حدیث ایسی ہوتی ہے جو صرف ایک درجے تک جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث تواتر کے حد تک، حدیث متواترہ کے حد تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں آپ نے جو سوال اٹھایا تھا ایک اصولی سوال حدیث اور قرآن کے تعلق سے متعلق تھا. صرف اس کا تعلق بنے گا. اور اگر صرف اسی سوال کا جواب چاہیے جو آخری دیا ہے تو میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. آپ نے جو تاثر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ دیا ہے کہ پہلی بات سوال نہیں تھی بلکہ تمہید تھی. وہ تمہید یہ تھی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ضروری ہے، اور اگر قرآن کی تشریح احادیث میں موجود ہو تو اس سے اختلاف کا کسی کو حق نہیں. درست ہے نا؟ لیکن یہ مجھے تسلیم ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جو احادیث ہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہو کہ احادیث کے 53 درجے ہیں، کہ کچھ ضعیف میں، کچھ مرفوع میں. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. ٹھیک، بالکل صحیح، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اس بحث میں نہیں پڑھتا. ٹھیک، تو میں جو بیان کروں گا آپ کے سامنے میرا خیال ہے آپ کے جو شکوک ہیں ان سب کا حل آ جائے گا. اگر رہ گیا کچھ تو آپ پھر آ جائیے، بے شک کھڑے رہیں. پہلے میں جماعت احمدیہ کا مسلک رکھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اس سے اگر کوئی اختلاف ہو تو ابھی مجھے بتا دیں. جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن قاضی ہے اور حدیث قاضی نہیں ہے. کتاب اللہ اول اور حدیث اس کے تابع. اس کا ثبوت خود قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، اب کلیتاً مبنی بر وہی بات کرتے ہیں جس کا کلام الہی میں ذکر ہے، وہی بات کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ سچی حدیث وہی ہے جس کا قرآن سے تضاد نہ ہو. اگر تضاد ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث ہونے کے باوجود غلط کر دو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح، سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث ضعیف اور کم غریب کی بحث نہیں میں کروں گا. میں صرف یہ کروں گا بحث کہ اگر قرآن کریم سے کوئی حدیث ٹکراتی ہوئی دکھائی دے تو ہر مومن کا فرض ہے یا تو ٹکراؤ دور کرے یا اس کو حدیث ماننا چھوڑ دے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن سے متصادم تھا.
یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے متضاد نہیں تھا، جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان سی آیت آپ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو وحی کرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں، تو اب یہ آیت بھی وہ آیاتی وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ نہیں الْكِتَابَ ایک منٹ، میں نے یہ نہیں والحکمہ. کہا بتا دیتے ہیں، میں نے میری طرف غلط بات نہ منسوخ کریں. ابھی ابھی شروع ہو گئی ابھی آپ حدیثیں نے جو 400 سال بعد جمع ہوئی تھی، وہ تو کئی باتیں غلط منسوخ کر گئی ہوں گی. میرے ہوتے میں آپ نے میری ایک غلط تشریح کر دی، تو اس سے اندازہ کریں کہ حدیثوں کا زمانے کے گزرنے سے کیا حال ہوا ہوگا. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے ایک علم مقرر کر دیا کسی حدیث کے جانچنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اسی علم سے جانچنے کے بعد جی دوسرے محدثین نے ان سب حدیثوں کا انکار کر دیا جن کو انہوں نے اس علم کے روح سے سچا ثابت کیا. مثلا بیہقی کی اکثر حدیثوں کے متعلق امام باقی کہتے ہیں کہ صحاح ستہ کی شرائط کے مطابق ہیں، اور ائمہ حدیث چوٹی کے اس بات کو رد کر رہے ہیں. کہتے ہیں بیہقی کہتا ہے اس کے مطابق ہیں، اگر وہ مطابق ہیں تو ایسی ایسی لغو باتیں اس میں موجود ہیں کہ اس کے نتیجے میں نہ قرآن کا کچھ باقی رہے گا، نہ حدیث کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا. اس لیے بات سن لیجیے. اب آپ اس بحث کو لمبا کرنے کی بجائے میرے اصول پر اعتراض کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں فیصلے کا، اس میں غلطی دکھائیے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کو حاکم مانے اور قرآن پر کسی اور چیز کو حاکم نہ مانے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتے. یہ مطلب نہیں ہے، میں نے اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی. یہ مطلب ہے کہ قرآن کی صحت کے متعلق تو دشمن بھی قائل ہے، شدید مخالفین بھی مان گئے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی. مگر احادیث کے متعلق ان کو صحیح ماننے والے بھی بہت سی احادیثوں کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک تھی بھی کہ نہیں. دوسرے، ان اصولوں کے ذریعے ٹھیک ماننے کے باوجود ان لوگوں کی راہ میں دقتیں تھیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. مثلا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنی یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث اس کتاب میں موجود ہیں. اس کے باوجود حضرت امام بخاری یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حدیثوں کی تلاش میں نکلتا تھا، سفر کرتا تھا، تو عجیب عجیب باتیں میں نے دیکھی. ایک جگہ آپ پہنچے جہاں پتہ چلا کہ جس حدیث کی تلاش میں یہ نکلے تھے کہ کس نے بیان کی ہے، وہ ایک صوفی نے بیان کی ہے جو ایک کمرے میں جو بیسمنٹ تھی اس میں رہتا تھا، اور بہت بزرگ، ہر وقت غرق رہتا تھا علمی کاموں میں. آپ اس کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ حدیث تم نے کس سے سنی تھی اور اس نے کس سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ بنائی ہے. آپ بنائی؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو سارا انبار جو لگا ہوا ہے سارا، یہ سب میں نے خود بنائی ہیں. اور حضرت امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے، یا کم و بیش لاکھوں حدیثوں کہہ لیجیے، ان میں سے 6000 کچھ حدیثیں چنی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں قطر بیوند